رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ ایک دن تم سے ملاقات کر کے رہے گی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو چھپے ہوئے کو بھی جانتی ہے اور سامنے موجود کو بھی جانتی ہے، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان باتوں کی جو تم عمل میں لایا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا میں انسان کو بھیجا ہے تو اس کی زندگی کے ختم ہونے کا ایک وقت مقرر کر کے بھیجا ہے کہ کون سا انسان اس دنیا میں کب تک رہے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے تو فرشتے کو بھیج کر اس کی 4 باتوں کو وہاں ظاہر کر دیا جاتا ہے اور یہ لکھوا دیا جاتا ہے کہ یہ جب دنیا میں آئے گا تو اس کی زندگی کتنی ہوگی اور اس کو رزق کتنا ملے گا اور اس کے عمل کیسے ہوں گے اور نتیجے میں یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، یعنی جنت میں جانے والوں میں ہوگا یا دوزخ میں جانے والوں میں ہوگا۔ یہ سب فیصلے پہلے سے ہی ہو چکے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کی موت کا وقت مقرر ہے تو موت جبھی آئے گی جب اللہ کا حکم ہو گیا۔ لہذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اوپر زیادہ پریشانیوں کے حالات گزر رہے ہوں تو وہ گھبرا کر یہ نہ کہے کہ اے اللہ تو مجھے موت دے دے، موت کی تمنا اور آرزو نہ کرے۔ اگر اتنا ہی مجبور ہو گیا ہے تو یہ کہے کہ اے اللہ جب تک میری زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ اور جب میری موت زیادہ بہتر ہو تو تم مجھے دنیا سے بلا لے۔ اللہ کے اختیار پہ چھوڑ دے، اس کی پسند کے اوپر چھوڑ دے۔ جب بندہ خود موت کی آرزو تمنا کرے گا آئے گی جب بھی اپنے وقت پر، جب اللہ سے اس طرح کہے گا کہ جو بہتر ہو مولا وہ ظاہر کر دے جب بھی اپنے وقت پر آئے گی، مگر فرق یہ ہے کہ اس حال میں اللہ خوش ہوگا جب تم اس سے اچھی دعا کرو گے اور جب اپنی زبان سے غلط بات نکالو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ یا آپ کی دوسری کوئی بیوی، حدیث میں اسی طرح ہے کہ حضرت عائشہ یا آپ کی کوئی دوسری بیوی عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، اللہ سے ملاقات تو جب ہوگی جب موت آئے گی اور موت کو تو ہم میں سے ہر ایک ناپسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے دیر تک زندہ رہوں اس دنیا کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم موت کو پسند کرتے ہو یا ناپسند کرتے ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے فرشتے کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے اور کہتا ہے بندے اب تیری موت کا وقت قریب آ گیا مگر گھبرانا مت، تو دنیا میں اتنا چین سکون سے نہیں تھا جتنا تو دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی رحمتوں میں آئے گا اور اللہ کی مغفرتوں میں آئے گا، یہاں سے زیادہ شاندار نعمتیں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ تو بندہ جب اپنے
آگے آنے والی نعمتوں کے بارے میں سنتا ہے تو اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ مومن بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. اور فرمایا جب کافر کی یا فاسق و فاجر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے سامنے فرشتے آنے کے بعد آئندہ کے بارے میں اسے بتاتے ہیں کہ تو نے جو دنیا میں حرکتیں کی ہیں اس کے بدلے میں تیرے لیے یہ سزا رکھی ہے، یہ تیرا انجام ہے، یہ تجھے تکلیفیں وہاں پر پہنچنا ہے. تو بندہ وہاں کی حالت کو دیکھ کر جو اس کے سامنے آنے والی ہے گھبراتا ہے اور مرنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا. بندہ خاص طور سے اس وقت جب اس کے اعضاء کمزور ہو جائیں، چاہے بیماری کی وجہ سے یا عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے، اور آخر کار اسے یہ یقین ہو جائے کہ اب دنیا سے کبھی بھی میں جا سکتا ہوں، نہ مجھ سے عمل اچھے ہو رہے ہیں نہ کچھ ہو رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حالت میں اپنے مولا سے امید زیادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ خوف سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خوف کرو گے تو ہوگا تو کچھ بھی نہیں. تو اس وقت اندیشہ ہے کہ آخرت میں تم نے اللہ سے ڈر رکھا تو کہیں اس ڈر کے بارے میں پکڑ نہ جاؤ، اور اچھی امید رکھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ جب مجھ سے اچھا گمان کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتا ہوں. فرمان باری تعالیٰ ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا مجھ سے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کی عیادت کو تشریف لے گئے. وہ جوان سخت بیمار تھا اور موت کا وقت تقریباً اس کا قریب آ چکا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے بندے تو کس حال میں؟ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں سے تو اللہ سے خوف رکھتا ہوں مگر اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں اور پھر اللہ اس کی پکڑ کر لے؟ فرمایا پکڑ نہیں ہو سکتی، ایسے بندے کی تو اللہ معافی فرماتا ہے. تو دونوں چیزیں دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے رحمت کی امید بھی ہونا چاہیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہی حال تھا کہ جب ان کے دل میں خوف آتا تھا تو لرز جاتے تھے، اور جو خوشخبریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی تھیں اور دین کی خدمتیں کی تھیں اس وقت وہ بھی بھول جایا کرتے تھے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کا ابتدائے اسلام میں کیا حال گزرا ہے. کافروں نے پکڑ کر انہیں گرم انگاروں تک پہ لٹایا اور کمر میں سوراخ تک ہو گئے ان کی، اور زخم جب ہوئے ہیں اور جنگیں لڑی ہیں اسلام کی حمایت میں تو فرماتے ہیں 7 مرتبہ لوہے گرم کر کر کے مجھے داغا گیا، کیونکہ جب زخم ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو لوہے کو سرخ کر کے آگ میں وہ جسم پہ لگایا جاتا تھا جب ایسے علاج ہوا کرتا. فرماتے ہیں ایک بار جب لگایا جاتا ہوگا تو کیسی کیفیت گزرتی ہوگی اس آدمی کی. فرماتے ہیں بس میں دل چاہتا تھا کہ موت کی آرزو کروں، ایسی تکلیف گزرتی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کو کسی بھی تکلیف کی حالت میں موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک وقت میرا وہ گزرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہوا کرتا تھا، اور آج میرا حال یہ ہے کہ میرے گھر کے ایک کونے میں 40,000 درہم پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے یہ دنیا سے جانے کا وقت قریب تھا. فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن بندے کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہو تو اسے اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے. میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں. اللہ جل شانہ وعم نوالہ جب تک ہمارے اندر طاقت اور ہمت ہے زیادہ سے زیادہ اپنا خوف بھی ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے تاکہ ہم گناہوں سے اور برائیوں سے بچیں، اور جب وقت آخر آتا رہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ سے امید بھی ہوتی رہے اور آخرت کی کامیابی پر اللہ پر بھروسہ بھی قائم ہوتا رہے. اللہ دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما
آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا کی حوث، دنیا کا لالچ، دنیا کی محبت، دنیا کی زیب و زینت کی طلب ہمارے دلوں سے دور فرما۔ اپنی محبت عطا فرما، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، آخرت کی کامیابی کی طلب عطا فرما۔ اور جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما۔ اپنی ذات کے ساتھ بھی مولا ہمیں نیک گمان رکھ، اپنے رسول کے ساتھ بھی، اپنے دین کے ساتھ بھی نیک گمان رکھ، اور آپس کے ہمارے جو رشتے اور تعلقات ہیں ان میں بھی ایک دوسرے سے ہمیں نیک گمانی عطا فرما۔ اے اللہ جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان اور عزت کے ساتھ، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب کو شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما۔ آمین بجاہ النبی۔